السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، اس سے پہلے ہم درخشاں اردو کلاس 10 کا چیپٹر 1 پڑھ چکے تھے، جس کا نام تھا حمد، یعنی حمد خدا عز و جل، اور جس کا رائٹر تھا مصنف شبنم کمالی۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں افسانہ، جن میں سے آپ کا پہلا افسانہ ہوگا، اور یہ آپ کا افسانہ ہے بھابھی جان، جس کا مصنف ہے سہیل عظیم آبادی۔ تو چلتے ہیں، پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آئیے بچوں، یہ آپ کا افسانہ ہے، یعنی افسانہ آپ کا کل 4 ہے، جن میں سے آپ پہلا افسانہ آج پڑھنے والے ہیں، ہے نا؟ چلیے، افسانہ کیا ہے آپ کا؟ افسانہ آپ کا ہے بھابھی جان۔ کیا ہے؟ اگر آپ کو پوچھے کہ صنف کیا ہے اس کا، تو صنف اس کا افسانہ ہے، یعنی اس کا ٹاپک کیا ہے؟ تو افسانہ ہے۔ اس کو صنف بولتا ہے نا، جسے ہندی میں بولتے ہیں ودا۔ کیا بولتے ہیں؟ ودا بولتے ہیں، اور اردو میں کیا بولتے ہیں؟ صنف۔ اگر آپ کو پوچھے کہ بھابھی جان کون سا صنف ہے، کون سا یہ ہے، تو کیا بولیے گا؟ یہ افسانہ ہے۔ بھابھی جان کیا ہے آپ کا؟ افسانہ ہے۔ تو افسانہ کیا ہے آپ کا؟ بھابھی جان۔ تو کون لکھا ہے؟ اس کا رائٹر کون ہے؟ کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ اگر آپ کو پوچھے کہ بھابھی جان کا کون سا صنف ہے، تو کیا بولیے گا؟ بھابھی جان ایک افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ تو افسانہ کون سا ہے؟ تو بتانا ہے آپ کو بھابھی جان۔ تو کس نے لکھا ہے؟ اس کا مصنف کون ہے؟ رائٹر کون ہے؟ لیکھک کون ہے؟ تو کیا بولیے گا؟ سہیل عظیم آبادی۔ کیا بولیے گا؟ سہیل عظیم آبادی، ہے نا؟ چلیے، یہ آپ کا سبق دوسرا ہے، یعنی آپ کا چیپٹر دوسرا ہے۔ کیا ہے؟ دوسرا ہے نا؟ چلیے، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے نا؟ افسانہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ باریکی سے جان لیں گے۔ آئیے، یہ آپ کا ہے مختصر افسانہ۔ کیا ہے آپ کا؟ مختصر افسانہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعریف ہم لوگ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے، پریچے اس کا، یعنی کہ ایسا افسانہ۔ کیا بولا ہے؟ یعنی ایسا افسانہ جو کم لفظوں میں، کیا؟ جو کم لفظوں میں اور ایک ہی نشست میں، ایک ہی کیا؟ ایک ہی نشست میں، یعنی ایک ہی بار میں پڑھا جائے، ہے نا؟ چلیے، کیا لکھا ہے کہ ایسا افسانہ جو کم لفظوں میں، کیا بولا ہے؟ جو کم لفظوں میں اور ایک ہی نشست میں۔ آئیے، غلطی ہوگی آپ کا، اس کو مٹا کر کے پھر سے میں لکھ دے رہا ہوں۔ کیا بولا؟ اور ایک ہی نشست میں۔ کیا؟ اور ایک ہی، اور چلیے ایک ہی، چلیے نشست میں، ہے نا؟ آئیے، کیا ہے؟ ایسا افسانہ جو کم لفظوں میں، کیا؟ جو کم لفظوں میں، ہے نا، اور ایک ہی نشست میں، یعنی ایک ہی بار میں، ایک ہی بیٹھک میں، ہے نا، ایک ہی نشست میں پڑھا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مختصر افسانہ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سی کہانی اس میں بیان کیا جاتا ہے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں۔ تو کیا بولا ہے؟ مختصر افسانہ کیا ہوتا ہے، یعنی تعریف کیا ہے اس کا؟ کہ ایسا افسانہ جو کم لفظوں میں اور ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی بار میں پڑھا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ چلیے، یہ آپ کا اگلا ٹاپک کیا ہے کہ نقاد کے مطابق کیا ہوتا ہے، لکھنے کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ نقاد کے مطابق، یعنی مختصر افسانہ لکھنا کیسا ہے؟ تو کیا بولیے گا؟ یعنی مختصر افسانہ لکھنا چاول کے دانے پر، کیا؟ چاول کے دانے پر قل ہو اللہ لکھنے جیسا فن ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ افسانہ کیسا فن ہے، تو آپ کیا بولیے گا؟ کیا بولیے گا؟ چاول کے دانے پر قل ہو اللہ لکھنے کا فن ہے، کیونکہ آبجیکٹ میں یہ بار بار پوچھتے ہیں، ہے نا؟ اگر آپ کو پوچھے کہ افسانہ لکھنا کیسا ہے، تو آپ کیا بتائیے گا؟ کیا بتائیے گا؟ چاول کے دانے پر قل ہو اللہ لکھنے جیسا فن ہے نا؟ چلیے، ہم لوگ جان گئے افسانہ کیا ہوتا ہے نا؟ چلیے، اب ہم لوگ جانیں گے یہ سہیل عظیم آبادی کے حالات زندگی کے بارے میں، مصنف کے بارے میں۔ آئے چلتے ہیں، کیا ہے آپ کا سب سے پہلا جو آپ کا اسٹار ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ کیا؟ یہ تو بہت پوچھتا ہے، یعنی سہیل عظیم آبادی کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے نا؟ سہیل عظیم آبادی کا جو اصل نام ہے کیا ہے؟ سید مجیب الرحمان۔ کیا ہے؟ سید مجیب الرحمان تھا۔ کیا تھا؟ اگر آپ کو پوچھے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے، تو آپ کو کیا بتانا ہے؟ کیا؟ سید مجیب الرحمان۔ کیا؟ سید مجیب الرحمان اس کا نام ہے
سہیل عظیم آبادی کا جو ہے اصل نام ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ وہ اپنے تخلص یعنی سہیل عظیم آبادی بولا ہے وہ اپنے تخلص یعنی اپ نام یعنی چھوٹا سا ہے نا چھوٹا سا نام کیا وہ اپنے تخلص میں سہل کیا سہل استعمال کرتے تھے. اگر آپ کو پوچھے کہ سہیل عظیم آبادی جو ہے نا سہیل عظیم آبادی جو ہے کون سا تخلص کرتے تھے ہے نا کیا تو کیا بتائیے گا سہل سہل استعمال کرتے تھے. یعنی تخلص کیا ہوتا ہے یعنی وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے شعر کے آخر میں جو ہے استعمال کرتا ہے. دیکھیے آپ سہیل عظیم آبادی کا نام تھوڑا بڑا ہے لیکن استعمال کیا ہے سہل کیا عظیم آبادی چھوڑ دیا ہے صرف سہل کو استعمال کریں چھوٹا سا نام جو ہے استعمال کیا جاتا ہے نا. چلیے وہ اپنے تخلص جو ہے تخلص کیا کرتے تھے سہل استعمال کرتے تھے ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے ان کی پیدائش اینڈ ڈیٹ آف برتھ کیا بولا ہے 1911 کیا 1911 عیسوی میں کہاں ہوا تھا تو پٹنہ میں ہوا تھا. کہاں ہوا تھا پٹنہ میں. اگر آپ کو پوچھے سہیل عظیم آبادی کا جو ہے پیدائش کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا کب اور کہاں ہوا تھا تو آپ کیا بتائیے گا 1911 عیسوی کیا 1911 عیسوی کہاں ہوا تھا پٹنہ میں ہوا تھا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ وہ ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اگر آپ کو پوچھے کہ سہیل عظیم آبادی کا تعلق جو ہے کس سے تھا کس خاندان سے تھا تو آپ کیا بتائیے گا کیا زمیندار خاندان سے. کس سے زمیندار خاندان سے کیا تھا اس کا تعلق تھا سمبند ہے پھر جڑاؤ تھا لگاؤ تھا. چلیے آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ 1 سال کی عمر میں دیکھیے 1 سال کی عمر میں ان کی والد یعنی ابو 1 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ننیحال کیا اور ننیحال نانی کے یہاں ننیحال میں پرورش ہوئی یعنی پالن پوشن ہوا. کہاں ہوا تھا ننیحال میں. اگر آپ کو پوچھے سہیل عظیم آبادی کا جو ہے 1 سال کی عمر میں ان کے والد اگر آپ کو پوچھے سہیل عظیم آبادی کے جو والد جب انتقال کر چکے تھے تو سہیل عظیم آبادی کا جو ہے یہ پرورش کہاں ہوا تھا تو آپ کیا بتائیے گا ننیحال میں. کہاں ہوا تھا ننیحال میں ہوا تھا. چلیے آگے چلتے ہیں. کیا آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ ایک معلم یعنی استاد معلم کیا ہوتا ہے پڑھانے والا ہے نا ایک معلم کی سرپرستی میں ہے گارجین سے میں ہے نا سرپرستی کیا ہوتا ہے گارجین ہونا ہے سرپرستی جس کے مطلب تھرو سے وہ پڑھ رہا ہو ہے نا. چلیے سرپرستی میں ہے نا وہی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم ہے نا کیا ابتدائی تعلیم کیا ہوتا ہے شروعاتی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی. اگر آپ کو پوچھے کہ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل ہوئی تو کیا بولیے گا ایک معلم کی سرپرستی میں وہی ابتدائی تعلیم جو ہے تعلیم و تربیت حاصل ہوئی ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ ان کا آبائی وطن یعنی باپ دادا جو تھا نا پردادا وہ بول رہا ہے آبائی وطن ہے نا ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول کیا شاہپور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں کیا ہے واقع ہے یعنی استھت ہے. اگر آپ کو پوچھے کہ سہیل عظیم آبادی کا جو ہے آبائی وطن کہاں ہے کہاں تھا تو کیا بولیے گا شاہپور بھدول جو کہاں پڑتا ہے پٹنہ میں. کہاں یہ آپ کا پٹنہ میں جو ہے پڑتا ہے نا یہ پٹنہ میں کا واقع ہے یعنی استھت ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کیا آل انڈیا کیا ریڈیو کی ملازمت یعنی نوکری ہے نا کیا انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی یعنی ایکسپٹ کی نوکری ہے نا کس کا نوکری آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے ان کی اکثر و بیشتر افسانے. دیکھیے یہ آپ کا کیا سہیل عظیم آبادی تو افسانہ ہے نا کیا بولا ہے کہ ان کی اکثر و بیشتر زیادہ تر ادھک تر ہے نا افسانے زمیندار کے استحصال کے مطابق یعنی استحصال کیا ہوتا ہے استحصال یعنی زمیندار یعنی استحصال وہ ہوتا ہے نا جیسے کہ زمیندار ہے اس کے ہاں جو یہ مزدور کام کرتے تھے کیا مزدوروں کو جو ہے اچھے سے مطلب اس کو حق مل رہا ہو یا نہیں مل رہا ہے نا وہی کیا بتا رہا ہے ان کی اکثر و بیشتر افسانہ جو ہے زمیندار کے استحصال کے خلاف یعنی جو مزدور زمینداروں کے یہاں کام کرتے ہیں کیا اس کو صحیح حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا یا پھر زیادہ وقت اس کو ہٹا رہا ہے پھر کچھ کر رہا ہے ایسے اس کو صحیح حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اس کو بولتا ہے استحصال یعنی برابر کا حق ملنا اسی کے مطابق ہے نا. زمیندار کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے. زیادہ تر افسانہ کس کے متعلق ہے کیا کمزور طبقوں ہے نا کی حقوق سے یعنی کمزور جو مطلب آدمی غریب جو آدمی ہے آپ کا جو نیچے طبقے کا جو آدمی ہے اس کو حق برابر حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے نا اسی ٹاپک میں ہے جو اکثر و بیشتر جو اس کا افسانہ لکھا ہوا تھا ہے نا. چلیے پھر سے پڑھتے ایک بار کیا کی ان کی اکثر و بیشتر افسانہ
किस टॉपिक में था, क्या बोला, जमींदार के इस्तेहसाल के खिलाफ मजदूरों और कमजोर तबकों, क्या, कमजोर तबकों की हुकूक जैसे मौजूआत से, है ना, मौजूआत एंड टॉपिक से मुतअल्लिक था, संबंध था, है ना, जुड़ा हुआ था। चलिए, ये आपका अगला स्टार क्या है कि वह सहाफत, सहाफत क्या होता है, पत्रकार, यानी जो मीडिया में काम करता है ना। चलिए, क्या है आपका ये, वह सहाफत में यानी पत्रकार में भी क्या थे, मसरूफ रहे यानी मशगूल रहे, है ना। चलिए, उसके बाद अगला आपका स्टार क्या है कि उन्होंने एक रोजाना, क्या, एक रोजनामा, क्या, एक रोजनामा अखबार क्या लिखा है, साथी, क्या, साथी का इजरा किया, यानी प्रकाशित, पब्लिश किया, है ना, शाये किया। क्या बोला है कि उन्होंने एक रोजनामा अखबार, क्या, रोजनामा अखबार, क्या, साथी, साथी का क्या क्या है, इजरा क्या है, यानी प्रकाशित क्या है, शाये क्या है। अगर आपको पूछे कि उन्होंने एक रोजनामा अखबार जो लिखा था उसका नाम क्या था, तो क्या बोलिएगा, साथी, क्या, साथी, है ना। चलिए, ये आपका अगला स्टार क्या है कि सुहेल अजीम आबादी, क्या, सुहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में, है ना, तख्लीकात में उनके 3 अफसानवी मजमूए, देखिए अफसाना और अफसानवी में बहुत ही फर्क है। अफसानवी क्या होता है, एक अफसाने कई अफसाना होना, क्या, एक अफसाना में जो है कई अफसाना होना, बहुत सारे अफसाना, है ना। ये आपका अफसानवी और अफसाना में बहुत फर्क है। अफसाना यानी एक अफसाना, और अफसानवी जो है एक अफसाने किताब में जो है कई अफसाना शामिल होना, उसको क्या बोलते हैं, अफसानवी मजमूए बोलते हैं ना। अफसानवी मजमूए क्या है, 4 चेहरे, जैसे कि आपका 4 चेहरे जो है, इस 4 चेहरे के अंदर में आपकी किताब है, इसका, इस किताब के अंदर कई सारा अफसाना होना, ढेर सारा अफसाना शामिल होना, उसको क्या बोलते हैं, अफसानवी जो है मजमूए कहते हैं, है ना। चलिए, ये आपका 4 चेहरे था। एक आपका अलाव है, क्या है आपका 4 चेहरे अलाव, और जो है आपका तीसरा वाला क्या है, आदमी के रूप, है ना। ये आपका 3 जो है क्या है, अफसानवी मजमूए है, यानी एक एक के अंदर कई सारा अफसाना शामिल होना। 4 चेहरे के अंदर कई सारा अफसाना, अलाव के अंदर भी कई सारा अफसाना, है ना, आदमी के रूप के अंदर भी कई सारा अफसाना शामिल होना, यानी बहुत सारा अफसाना, है ना। चलिए, अफसानवी और अफसाना में बहुत ही फर्क है ना। चलिए, और क्या बोला है, और एक नावल भी है, क्या है, उसका नाम क्या है, बेजड़ के पौधे, क्या है, बेजड़ के पौधे। अगर आपको पूछे कि सुहेल अजीम आबादी के जो है 3 अफसानवी मजमूए क्या क्या थे, तो आप क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, और एक नावल भी थे, उसका नाम क्या था, तो क्या बोलिएगा, बेजड़ के पौधे, क्या बोलिएगा, बेजड़ के पौधे, है ना। ये किसका नावल है, किसका नावल है, तो क्या बोलिएगा, सुहेल अजीम आबादी का जो है नावल है ना। चलिए, अब क्या बोला अगला स्टार कि उन मजमुओं के अलावा, देखिए 4 चेहरे अलावा, आदमी के रूप के अलावा, है ना, अलावा, है ना, उन मजमुओं के, यानी इन मजमुओं के अलावा उनके अफसानों की तादाद, देखिए अफसाना क्या बोला है, अफसानों, या आपका अफसानवी मजमुए था, या आपका अफसानों, है ना, क्या, अफसानों, है ना। उन मजमुओं के अलावा उनके अफसानों की तादाद यानी गिनती, है ना, 125 तक, देखिए भैया 125 तक पहुंचती है। ये 3 को जो है छोड़ करके उनके अलावा जो है 125 तक जो है पहुंचती है, इसका, सुहेल अजीम आबादी का। देखिए, यानी उन मजमुओं के अलावा उनके अफसानों का तादाद जो है 125 तक जो है पहुंचती है। चलिए, आगे देखते हैं क्या है। अगला असर क्या है आपका कि उनका इंतकाल यानी वफात, मृत्यु, देहांत, है ना। चलिए, कब हुआ था, तो क्या बोलिएगा, 1980 ईस्वी में। कब, 1980 में। उसका जो पैदाइश कब हुआ था, 1911 में, और इसका इंतकाल कब हुआ, 1980 में। कहाँ हुआ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इसका जो है ये पैदाइश कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। क्या हुआ था, पटना में हुआ था ना। अगर आपको पूछे इसका आबाई वतन कहाँ था, तो क्या बोलेगा, शाहपुर भदौल, जो पटना में ही क्या है, वाक़ है, यानी स्थित है ना। चलिए, इसका इंतकाल कहाँ हुआ, 1980 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। चलिए, आगे देखते हैं क्या आपका अगला स्टार कि उर्दू का पहला अफसाना, देखिए बाहर से मैं लिया हूं ताकि आपको याद रहे, है ना, इस टॉपिक में नहीं है। क्या है, उर्दू का पहला अफसाना अगर आपको बोला जाए कि कौन है, तो क्या बोलिएगा, नसीर और खतीजा है। इसका राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, तो क्या बोलिएगा, राशिदुल खैरी, क्या, राशिदुल खैरी, है ना। चलिए, उर्दू का पहला अफसाना क्या है, तो आप क्या बताइएगा, नसीर और खतीजा। ये कौन लिखा है, राशिदुल खैरी। कौन लिखा है, राशिदुल खैरी, जो कब शाये हुआ है, 1903 में। क्या, 1903 में जो है ये शाये हुआ है, पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है। अगर आपको पूछे कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा, नसीर और खतीजा, जिसका मुसन्निफ कौन है, राशिदुल खैरी। ये कब शाये हुआ है, तो क्या बोलिएगा, 1903 में शाये हुआ है।
چلیے یہ آپ کا ہے سہیل عظیم آبادی کے جو حالت زندگی کے اوپر یہ آپ کا اسٹار تھا، ہے نا. چلیے اگر آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیں گے، بڑھیا سے محنت سے پڑھ لیں گے، اس کو نوٹ کر لیں گے، تو آپ کا جو ہے آبجیکٹو اور پلس سبجیکٹو جو ہے اپنے من سے جو ہے حل ہو جائیں گے. تو آپ کو جو زیادہ فوکس کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تو آپ کو جو ہے یہ مصنف کے اوپر یعنی جو مصنف ہے اس کی حالات زندگی کے اوپر جو ہے مطلب اسٹار جو ہم لکھے ہیں، یا آپ اگر زیادہ اس میں فوکس کیجیے گا، آپ محنت کیجیے گا، اچھے سے دیکھیے گا، پڑھیے گا، تو آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کا ایگزام بڑھیا جائے گا اور اچھے نمبر آپ اردو میں جو ہے لا پائیں گے. چلتے پھر ہم ویڈیو سے ہم ختم کرتے ہیں. اگر ویڈیوز پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جو ہے سبسکرائب کر بیل والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. چلتے پھر ویڈیوز کو ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے.